وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، اور یقیناً ہم ہلاک کر چکے ہیں آپ کے ارد گرد بستیاں. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور طرح طرح بیان کی آیتیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، پس کیوں نہ مدد کی ان کی ان لوگوں نے جن کو یہ سمجھتے تھے اللہ کے سوا قرباناً، قرب کے ذریعے، آلہتاً، معبود بنا کر. جن معبودوں کو، درگاہوں کو یہ اللہ کے قرب کے ذریعے سمجھتے تھے وہ کیوں نہیں بچائے؟ بل ضلوا عنہم، ختم ہو گئے ان سے. فذلک افکہم، یہ سب ان کا جھوٹ تھا. فما کانوا یفترون، اور وہ جو جھوٹ گڑھتے تھے. اب قرآن کا ایک معجزہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد جنات کھل گئے تھے، اور اللہ نے سلیمان کے بعد پھر کسی کے قبض و اختیار میں وہ نہیں دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک وہ آسمانوں پر جاتے تھے اور ان کی وہاں جگہ مقرر تھی. سورۃ جن میں تفصیل آ رہی ہے. وہ بیٹھ کر بالائی خبریں جو ملائک آپس میں کرتے تھے سنتے تھے، پھر زمین پہ آ کے نجومی اور کاہنوں کو بتاتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ سلسلہ رہا ہے، اور دنیا میں جتنی کہن، نجم، عدد، رمل، جعفر، علوم باطلہ ہے، سب وہیں سے بنے، ان کی تاریخ وہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے 40 سال بعد جنات کا آسمان پر جانا بند ہو گیا، اور جب یہ اوپر جاتے تو فرشتے آگ کے انگارے لے کر ان کے پیچھے پھینکتے. جنات جب تنگ آئے تو انہوں نے مشورہ کیا، لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، پتہ نہیں ان زمین والوں کے لیے کیا ارادہ ہوا کہ ہمارا جانا بند ہو گیا. یہ روز زمین میں گھومنے لگے کہ ضرور کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہے یا آنے والا ہے. یہ پوری زمین کو چھان مارے. عیسیٰ علیہ السلام پر 572 سال پورے ہو گئے آسمان پر جانے کے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. آپ مکہ مکرمہ میں ایک دن چند صحابہ کو لے کر ایک بازار میں تبلیغ کرنے روانہ ہو گئے. راستے میں ایک جگہ آتی ہے وادی نخلا کہتے ہیں، کھجور کے بڑے جھنڈ تھے وہاں، اب بھی کچھ کھجور ہے وہاں. وقت فجر ہوا تو آپ آگے ہوئے، صحابہ پیچھے کھڑے تھے اور آپ قرآن شریف نماز فجر پڑھا رہے تھے. اس دوران نصیبین کے وہ جن یہاں پہنچے. انہوں نے جب حضرت کو دیکھا اور تلاوت سنی تو ایک دوسرے سے کہا آرام سے کھڑے ہو جاؤ، سنو یہ کون سا پیغام. جب تلاوت سنی تو آپس میں کہا کہ یہ نبی آنے والے تھے، نبی آخر زمان ہے، اور یہ ان پر کتاب نازل ہو رہی تھی. اس نبی اور اس کتاب کی حفاظت کے لیے ہمارا آسمانوں پہ بند ہو چکا ہے، اور اب قیامت تک ہم نہیں جا سکیں گے، کیونکہ قیامت تک اس نبی کی نبوت اور کتاب کی صداقت جاری رہے گی. جیسے زمینی شیطانوں سے اللہ نے محفوظ کیا، آسمانی شیطانوں سے بھی اللہ نے حفاظت فرمائی. وہ واقعہ یہاں کچھ ہے، تفصیل سورۃ جن میں آئے گی. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، جس وقت متوجہ کیا ہم نے آپ کی طرف، نفرا من الجن، چند جنات، چند جن. ابن عباس نے، حسن بصری نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ یہ لوگ نصیبین کے رہنے والے تھے، جن و نصیبین. یستمعون القرآن، سننے لگے قرآن. فلما حضروا، جس وقت قرآن کے وقت حاضر ہوئے، قالوا، آپس میں کہا، انصتوا، چپ رہو. غیر مقلدوں سے وہ بھی اچھے تھے. یہ تو کہتے اقرؤ، پڑھو امام کے پیچھے، اور وہ کہتے انصتوا، خاموش ہو جاؤ. معلوم ہے سب کے سب مقلد تھے. فلما قضیا، جس وقت قرآن کی تلاوت پوری ہو گئی، جب تک تلاوت قرآن کی ہو پیچھے کوئی پڑھ نہیں سکتا بحکم قرآن. ولوا، چلے گئے، الی قومہم، اپنے لوگوں کی طرف، منذرین، ڈرانے کے لیے. قالوا، کہنے لگے، یا قومنا،
اے ہماری قوم سنو، ایک نماز نبی کے پیچھے پڑھی، ایک یا دو سورتیں سنی ہوگی اور حال دیکھو، اور تم نے کتنی سورتیں پڑھ لی، اور اب بھی ایسے بیٹھے ہو کہ اگر کوئی درگاہ نظر آ جائے تو سلام کر ہی لوگ۔ قالو کہنے لگے یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمینا کتابا، بے شک ہم نے سن لی ایک کتاب، سبحان اللہ، انزل من بعد موسیٰ، جو اتاری گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ مفسرین حیران ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینا چاہیے، تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ان کا اپنا مذہب یہود ہے، عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ تفصیلی مذہب، دوسرا قول یہ کہ تفصیلی مذہب حضرت موسیٰ کا تھا، حضرت عیسیٰ اور انجیل اس کے تکمیل کے لیے تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ نبی آخر زمان کی بشارتیں انجیل میں کم اور توریت میں بہت زیادہ تھی۔ چوتھا قول یہ کہ یہ تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، لیکن پرانا مذہب ان کا یہودیت تھا، اور انسان پر پرانے مذہب کا اثر ہوتا ہے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ اکتفا بالاحد ہے، باحد الامرین ہے، یعنی ایک کا ذکر کیا اور سب اس میں آ گئے۔ انا سمینا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے ایک کتاب سنی جو اتاری گئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کر رہی اگلی کتابوں کی، یہدی الی الحق، رہنمائی فرماتی حق کی طرف، وإلی طریق مستقیم، سیدھے راستے کی۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم مان لو اللہ کے دائی کو، یعنی پیغمبر اسلام کو، دائی پیغمبر ہے۔ وآمنوا بہ، ایمان لے آؤ اس پر، یغفر لکم من ذنوبکم، معاف کر دے گا تمہارے گناہ، ویجرکم من عذاب علیم، اور بچا دے گا تم کو دردناک عذاب سے۔ اللہ ومن لا یجب داعی اللہ، جو اطاعت نہ کرے اللہ کے بلانے والے کے، فلیس بمعجز فی الارض، نہیں ہے وہ بے بس کرنے والا ملکوں میں، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کے سوا خیر خواہ، اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، آیا انہوں نے دیکھا نہیں بے شک اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین، ولم یعی بخلقہن، تھکے تک نہیں ہے ان کے پیدا کرنے سے، بقادر، قدرت رکھنے والا۔ اللہ اتنا بڑا آسمان و زمین پیدا کیا، تھکے تک، آیا تھکنا، آیا۔ آج میں جب تھک جاتا ہے نا تو باتیں آدھی گیا، آ گیا، آیا نہیں آیا، تو آدمی سمجھ لیتا ہے کہ بھئی تو تھک گیا۔ ہاں آیا، عربی تو اصوات سے بنی ہے، معنی خود بخود آ جاتا ہے، آیا، یہ دیکھو، ولم یعی، اور تھکے تک نہیں، اللہ نہیں تھکے، بخلقہن، آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے، بقادر، قدرت رکھنے والے، یقیناً قادر ہے، علی اس بات پر، ایحیی الموتی، کہ زندہ کرے مردوں کو، بلا ہاں، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ویوم یعرض الذین کفروا علی النار، جس دن پیش کیے جائیں گے کافر لوگ جہنم پر، الیس ھذا بالحق، اللہ کہے گا کیا یہ دن برحق نہیں تھا؟ قالوا بلا، کہیں گے دوزخی ہاں، وربنا، ہمارے رب کی قسم۔ اللہ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ کہے گا چکو عذاب بسبب تمہارے کفر کرنے کے، فاصبر، اے پیغمبر ان کی تکلیفیں پہنچانے پر صبر کرو، ان کی غلط باتوں پر صبر کرو، یعنی پروگرام باقاعدہ رکھو، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے صبر کر چکے ہیں پختکار پیغمبر، بڑے بڑے پیغمبر، اولو العزم۔ اولو العزم نوح والخلیل ممجد وموسیٰ وعیسیٰ والحبیب محمد، آلوسی نے شعر پیش کیا، اولو العزم نوح والخلیل ممجد، اولو العزم نوح علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ،
وموسیٰ وعیسیٰ والحبیب محمد، موسیٰ و عیسیٰ اور اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولو العزم نوح والخلیل ممجد، ممجد مانا بزرگ، خلیل بزرگ، وموسیٰ وعیسیٰ والحبیب محمد۔ ابن عباس سے مروی ہے کل الرسل کانوا اولو العزم، سارے پیغمبر پختہ کار تھے۔ حسن بصری کہتے ہیں من لم تصبہ فتنۃ من الانبیاء، جن کو زیادہ پریشانی پیش نہیں آئی، یعنی جو بہت زیادہ پریشان ہوئے اور پختہ رہے وہ اولو العزم ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ کل 6 ہیں، ابراہیم، موسیٰ، داؤد، سلیمان، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاصبر، جم کے رہے، کما صبر، جیسے باطل کے مقابلے میں جم گئے تھے اولو العزم من الرسل، بڑے بڑے پیغمبر۔ فلا تستعجل لهم، اور جلدی نہ کرے ان کے لیے عذاب مانگنے میں، جس دن عذاب آئے گا کأنہم یوم یرون ما یوعدون، گویا کہ جس دن دیکھیں گے عذاب کو جس کا ان سے وعدہ ہے تو یہ سمجھیں گے لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، نہیں ٹھہرے تھے مگر ایک گھڑی دن کی، بلاغ، یہ بات سب کو پہنچائیے۔ فَلْيُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، نہیں ہلاک ہوتے مگر فاسق لوگ۔